دنیا میں ملک تنہا ہے، irrelevant ہے پاکستان. ان حالات کے اندر انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ رول آف لا کے لیے کام ہونا چاہیے تھا، ان کی حکمرانی کے لیے کام ہونا چاہیے تھا. اور فری اینڈ فیئر الیکشن، دنیا میں جہاں بھی بحران آتے ہیں نئے فریش الیکشن کے ذریعے بحران سے نکلا جاتا ہے، اور نیا مینڈیٹ لے کر لوگ حکومت میں آتے ہیں، عوام کی حمایت سے پھر بحرانوں سے نکلتے ہیں. اب یہاں پر ایک تو پہلی بات ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. یہ وہ کام کیا گیا ہے جو پاکستان کی سالمیت پر وار ہے، یہ آئین پر وار ہے، پاکستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. نمبر 2، یہ کیا جاتا ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، مشکلات کو حل کرنا چاہیے، بحرانوں کو دور کرنا چاہیے. اور یہ جو حکومت ہے اور ان کو لانے والے جو ہماری ان کے بڑے اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ بحرانوں کو بڑھا رہے ہیں. آپ مجھے بتلائیں، وہ لیڈرشپ جس کے ساتھ پاکستان کے 90% عوام ہیں، ہم سارے اس کے ساتھ ہیں، اس کو کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 6 لگائیں گے ہم ان کے اوپر. عمران خان پر آرٹیکل 6 نہیں ہے، یہ پاکستان کے اوپر ہے، پاکستان کے عوام کے اوپر ہے. آرٹیکل 6 ان پر لگنا چاہیے جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. نمبر 2، کہتے ہیں پارٹی پر پابندی لگائیں گے. کس پارٹی پر؟ جس کے ساتھ پاکستان کے 90% لوگ ہیں، یعنی سنجیاں او جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھیرے، یعنی چاہتے کوئی بندہ بھی نہ ہو. کیا عوام کے حق کی بات کرنا غداری ہے؟ آئین کی حکمرانی کی بات کرنا غداری ہے؟ رول آف لا کی بات کرنا غداری ہے؟ مہنگائی کے خلاف بولنا غداری ہے؟ عوام کی آواز اٹھانا ان مظلوموں کی غداری ہے؟ اور وہ لوگ جو گلا گھونٹتے ہیں، آئین کا گلا گھونٹتے ہیں، قانون کا گلا گھونٹتے ہیں، سچائی کی آواز کا گلا گھونٹتے ہیں، غریبوں کی آواز کا گلا گھونٹتے ہیں، وہ با وفا ہیں. دنیا نہیں مانتی ہے جس چیز کو. یہ ہارا ہوا لشکر، میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ ہار چکے ہیں. اور عوام انشاءاللہ جلد از جلد، یہ جلدی ہونے والا ہے کہ ان کا جنازہ اٹھے گا ان کی شکست کا، اور یہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنیں گے. یہ ہارا ہوا لشکر یہ نہیں چل سکتا. پھر آخری بات، سب کہتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے. یہ بار بار وہی حماقت کر رہے ہیں، اسی فیلئر کو ری انفورس کرتے ہیں، شکست کھاتے ہیں اور ملک کو تباہ و برباد کرتے ہیں. ہم ان کے خلاف میدان میں ثابت قدم رہیں گے، اور ہم کبھی بھی نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ خوف زدہ ہیں، نہ کسی کی پرواہ ہے. ان بزدلوں سے ہم نہیں ڈرتے کبھی بھی. عمران خان دلیر، بہادر، شجاع، اللہ پر کبھی ایمان، اس پر توقع رکھنے والا، پاکستان کی امید ہے. وہ پاکستانیوں میں امید کے چراغ جلانے والا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ، وطن کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ایک دن ضرور آئے گا، یہ ظلم کی سیاہ رات ختم ہو کے رہے گی انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے اللہ صبح بے قریب، استفہام انکاری ہے، یہ یعنی یقیناً صبح آئے گی. جتنی بھی رات ظلمت کی رات، ظلم کی رات تاریخ ہو، صبح نے ضرور آنا ہے. سویرا طلوع ہوگا، عدل کا سویرا، انصاف کا سویرا، قانون کی حکمرانی کا سویرا، رول آف لا کا سویرا. اور اس مرد، اس جوان مرد غیرت مند پاکستان کے سیاستدان کی رہائی کا، وہ اصل میں رہا ہے، باہر آنے کا سب ہے، وہ آزاد ہے. یہ قیدی ہیں، یہ سارے قیدی ہیں، وہ آزاد ہے. وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے، پاکستان کے 90% عوام کے دلوں میں رہتا ہے، دنیا کے کریم نجیب حریت پسندوں کے دلوں میں رہتا ہے. انشاءاللہ وہ آئے گا اور اس سارے کی ساری ان کی تخت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی، اور پاکستان میں آزادی کا پرچم بلند ہوگا، حریت کا پرچم بلند ہوگا. غیرت مند، شریف، شجاع، بہادر حکمرانی کریں گے، عادل ہوگا انشاءاللہ. وہ دن ضرور آئے گا جی. اور یہ آنے والا جمعہ، یہ میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں کہتا ہوں، یہ کسی مسلک کا نہیں ہے، یہ کسی علاقائیت کا نہیں ہے، لسانیت کا نہیں ہے، کسی قومیت کا نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا ہے. میری پورے پاکستان کے عوام سے، جی بی سے لے کر کراچی تک، بلوچستان کے آخری سرحدوں تک، بارڈر تک، سب سے گزارش ہے جمعے کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، پاکستان کے لیے نکلنا ہے، عوام کے لیے نکلنا ہے، مہنگائی کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف نکلنا ہے، خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلنا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے نکلنا ہے، ان مزدوروں کے لیے نکلنا ہے جن کی کمر توڑ دی گئی ہے، غریبوں کے لیے نکلنا ہے. سب نکلے گے انشاءاللہ. اور ہم سب کا وعدہ، آنے والا جمعہ، نماز جمعہ کے بعد ہم سڑکوں پر اور میدان میں ہوں گے انشاءاللہ. سب نکلیں گے انشاءاللہ تعالی.